اچھا جی، ان مالٹوں کو دیکھ کے کس کو پاکستان کی یاد آ رہی ہے؟ مجھے تو یہ مالٹے بڑے بڑے دیکھ کے نا، اور ساتھ پتے لگے ہوئے تھے، یقین کریں گھر میں آئے ہیں تو مجھے تو فوراً پاکستان کی یاد آ گئی ہے کہ دھوپ میں چارپائی بچھائی ہوئی ہے، چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں نمک رکھا ہوا ہے اور یہ مالٹے کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا مالٹے ہیں! یقین کریں انہوں نے پاکستان کی یاد دلوا دی ہے مجھے۔ اچھا، یہاں پر نا میں بتا رہی تھی کہ یہاں پر وٹامن سی اینڈ زنک یہ والی جو ہے نا ٹیبلٹ میں کبھی کبھی پانی میں ڈال کے نا پی لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو اگر ڈاکٹر سے بولتے ہیں نا کہ کوئی بھی ملٹی وٹامن اچھے والے جو ہیں وہ ہمیں لکھ کے دے دیں، تو وہ کہتے ہیں جی فارمیسی سے جا کے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ کو وہ بتاتے ہیں، ادھر سے آپ جا کے لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہاں پہ جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہاں پہ جو وٹامن ڈی ہوتا ہے یا اور ملٹی وٹامن ہوتے ہیں جو جس میں سب کچھ ہی ہوتا ہے، زنک بھی ہوتا ہے، میگنیشیم بھی ہوتی ہیں، ڈھیر ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی لے لیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ والی جو ہے نا، یہ اکثر میں شروع سے ہی نا پاکستان میں بھی جب ہوتی تھی، وہاں پہ بھی ایک مختلف فلیورز میں ملتی ہیں، وہاں پہ بھی وہ والی وہاں سے میں اکثر یوز کیا کرتی تھی۔ لیکن یہاں پہ بھی میں کبھی کبھی اگر چلی جاتی ہوں فارمیسی پہ، اگر مجھے لینے تو کچھ اور جانا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے لگ جاتی ہوں کہ یہ بھی ان میں سے کوئی چیز لے لیتی ہوں، تو لے آتی ہوں۔ لیکن اچھی ہوتی ہیں کیونکہ تھوڑا بہت اپنی ہیلتھ کا بندے کو اس طریقے سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی ملٹی وٹامن وغیرہ ضرور لینی چاہیے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی اس کے مطابق لینی چاہیے، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر ماشاءاللہ سے کہتے ہیں جی آپ خود ہی مطلب جا کے لے لیں فارمیسی سے۔ اچھا جی، آپ بتائیں رمضان کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بھی الحمدللہ رمضان کی تیاریاں بھرپور جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے کتنے عرصے سے نہیں نکالی تھی باہر اپنی جو ہے جوسر مشین، یہ چھوٹی سی کیوٹ سی، دیکھیں کتنی پیاری سی ہے، چھوٹی سی بالکل۔ تو مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا یہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، اس کو میں نے باہر نکالا، اس کی تار جو تھی نا وہ تھوڑی گندی ہوئی تھی، یہ تو صاف ستھری بالکل دھو کے رکھی ہوئی تھی، ایک دو دفعہ یوز کی ہے، یوز ہی نہیں بالکل بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے شاید میرے ولاگ میں کبھی بھی نہ دیکھی ہو، شاید کبھی ایک دفعہ دیکھی ہوگی شروع کے ولاگ میں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اس کی تار کتنی گندی تھی، تار کو میں نے ابھی صاف کیا، باقی ساری صاف ستھری ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے ایک دفعہ پانی سے واش کر لیا، اوپر والی چیزوں کو ساریوں کو۔ تو ویسے تو یہ بالکل نیو ہے، میں نے کہ اس کو نکالتے ہیں رمضان میں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے کسی بھی ٹائم جوس پینے کی، اتنے مالٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو رمضان میں تو ویسے بھی اتنا فروٹ کھانے کو دل نہیں کرتا، چلے یہ ہے کہ بندہ ان فروٹس کا نا جوس ہی بنا لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا رمضان کی تیاریوں میں ہی آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر جی آج میں نے دوبارہ سے اپنا ریڈیو نکالا ہوا تھا، لائکا ریڈیو، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہمارے سارے پروگرام لگتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے پھر دوبارہ سے نکالا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں اس پہ بھی سنتے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میری یہ چھوٹی کیبنٹ جو لاسٹ سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ یہ چھوٹی کیبنٹ میری اس طرح کام آ رہی ہے کہ ضرورت کی چیزیں نا، میں کہتی ہوں کچن آپ کا سارٹ آؤٹ ہو گیا نا، آپ سمجھیں کہ رمضان کی تیاری آپ کی ہو گئی ہے۔ کچن آپ کا ایزی ہونا چاہیے، آپ کی چیزیں آپ کی ایکسیس میں ہونی چاہیے، جو چیزیں جہاں پہ آپ کو چاہیے وہاں پہ پڑی ہوں سامنے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ضرورت کی چیزیں ساری سامنے رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ جوسر مشین رکھی ہوئی ہے، ایک میں میں نے چاپر رکھی ہوئی ہے، اور یہ والا جو ایک پورشن تھا یہ میں نے بچوں کے لیے بنا دیا تھا، ان کے لیے میں نے کہا چلیں یہ اپنی چیزیں، یہ ذیشان بہت رائس کیک جو ہوتے ہیں یہ بڑے شوق سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر وہ لے آتا ہے اور کھاتا ہے۔ یہ میں نے ان کا پورشن بنا دیا تھا، پہلے تو ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی تھی، وہ باہر ہی پڑی تھی ڈائننگ ٹیبل پہ، لیکن اب میں نے ان کو بولا کہ اندر رکھ دیا کرو ساری چیزیں، ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں سامنے چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کو دیکھ کے آپ کا دل کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا ایکسٹرا وہ والی میں نے اس پورشن میں ایک میں ڈال دی تھی ادھر، ٹھیک ہے؟ اس حصے میں ڈالی تھی۔ اور اچھا جی، ساتھ ساتھ ہمارے یہ بھی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک بات بھی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ آج کل ایک جو ہے نا وظیفہ درود ابراہیمی کا وظیفہ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بہت وائرل ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ چیز شیئر بھی کی ہے کہ ہمیں واقعی ہی مطلب نا اس کے پڑھنے سے مطلب ہماری جو بھی دلی حاجات، جو جائز حاجات ہوتی ہیں وہ مطلب پوری بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اپنی انسٹاگرام پہ بھی لگائی ہوئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی میری ویڈیو وائرل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی آج میں جو ہے نا یہ اپنی میں نے سوچا کہ اگر میں نے انسٹاگرام پہ لگائی ہوئی ہے تو یوٹیوب بھی میری فیملی ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نا آج انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتی ہوں درود ابراہیمی کا وظیفہ۔ لیکن ویسے میں نے آپ لوگوں نے جو میرے پہلے سے ریگولر جو میرے ہیں فالوور ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ میں اکثر بات کرتی رہتی ہوں اس طرح کے وظیفوں وغیرہ کی، اور میں ہمیشہ بتاتی بھی ہوں کہ میں نے خود بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کافی صورتیں پڑھنا وہ بھی ایک وظیفہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے لیے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ یقین کریں آپ کی دعاؤں کو پورا کرتے ہیں اور کبھی بھی رد نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا پختہ یقین، کامل یقین ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات،
کیونکہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی نا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا کام بھی اچھا ہے اور میں خلوص نیت سے اس وظیفے کو کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، تو میں کہتی ہوں آپ کی حاجت جو ہے نا وہ ضرور پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل میں کہہ رہی تھی کہ یہ اتنا وائرل وظیفہ ہے کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی بتاؤں، کیونکہ جو اگر میری انسٹاگرام وغیرہ پہ نہیں جاتے نہیں دیکھتے، ویسے میری تو عادت ہوتی ہے کہ میں اکثر جو اگر کسی کی مجھے کوئی بھی چیز اچھی پسند آتی ہے، کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی اچھی بات اس میں لکھی ہوتی ہے، تو میں ضرور چیک کرتی ہوں جا کے کہ ان کے کوئی چینل ہے ان کی یا کوئی انسٹاگرام وغیرہ ہے یا ٹک ٹاک ہے، میں پھر ضرور جا کے چیک کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کی ہماری رمضان کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ اسپائس باکس میں نے اتنے شوق سے منگوایا تھا نا دوسروں لوگوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے، لیکن یہ بہت کم یوز ہوا، لیکن اب میں نے کہا کہ ویڈیو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس ایک باکس ہونا چاہیے جس میں سارے ضرورت کے جو ڈیلی جو ہوتے ہیں نا ہمارے ریگولر اسپائسیز ہوتے ہیں وہ میں نے کہا اس میں ڈال کے رکھ دوں گی، یہ میں دھو کے رکھ لی تھی۔ اچھا جی، ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف۔ تو انشاءاللہ تعالی میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں، جن لوگوں کو بھی کسی بھی مقصد میں نہیں کامیابی ہو رہی جو کہ جائز مقصد ہونا چاہیے آپ کا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھنا ہے۔ مطلب کوئی ایک اجازت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ آپ کو بتا رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑی اجازت کا ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر ہم کسی کے لیے، میں کسی سے مطلب کسی کا بھی وظیفہ کرتی ہوں، اگر انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے کمنٹ میں یہ لکھنا ہے، تو میں لکھتی ہوں ہمیشہ، کیونکہ اگر میں وہ پڑھنا چاہتی ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں لکھوں، کیونکہ تبھی آپ کا وظیفہ جو ہے وہ کام کرے گا، تبھی وہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھی کمنٹ میں جو ہے اللہ اکبر سب کو لکھنا ہوگا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے خلوص نیت سے آپ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب حاجات کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ اس کا وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز بھی ضرور پڑھا کریں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے آپ ضرور پڑھا کریں 5 وقت کی نماز۔ ایک قسم کی میں کہتی ہوں کہ اس کے لیے تو شرط ہے نماز کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پہ ہی بیٹھ کے آپ نے منت مانگنی ہے کہ میں اتنے دن تک اتنا جو ہے نا درود ابراہیمی کی تسبیح کیا کروں گی۔ ایک تسبیح جتنی آپ سے ایزیلی پڑھا جاتا ہے، ضروری نہیں آپ پوری ایک تسبیح کریں، اگر کم تعداد میں پڑھ سکتے ہیں تو کم تعداد میں پڑھ لیں، اگر آپ زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ، لیکن آپ نے ڈیلی وہ جتنے دن کا آپ نے ماننا ہے کہ میں اتنے دن یہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، اتنی بار پڑھا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت قبول اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت پوری کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور پوری کریں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ، میں نے تو بہت سے لوگوں کا مطلب سنا بھی ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہمارے تو ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تو ہماری وہ حاجت پوری ہو گئی ہے۔ اور میں نے پہلے، لیکن میں نے یہ ہمیشہ یہ بات بھی کرتی ہوں کہ کئی دفعہ اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین نوازتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا تو اس میں مایوس ہونے والی بات نہیں ہوتی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ سوچ کے مایوس نہ ہوا کریں، آپ اپنا محنت کرتے رہیں، جو بھی جس مقصد کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے محنت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو آپ کی ضرور سنتا ہے نا۔ تو لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کیسے بتایا درود ابراہیمی کا بھی۔ مجھے لگتا ہے میری ساری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، جو بھی میری اگر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ درود ابراہیمی کون سا درود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہوتا ہے، جو ہم ڈیلی 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسپیشلی جب تک آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اور اچھا کئی دفعہ نا میری ویڈیوز کے نیچے بھی اور لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے بھی انسٹاگرام پہ اسپیشلی میں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی پروف دیں کون سی حدیث میں ہے، کون سی کس میں ہے۔ میں کہتی ہوں یہ چیزیں پڑھنے کے لیے اگر قرآن پاک کی کوئی آیت، میں نہیں، اگر کوئی بھی آپ کو بتاتا ہے قرآن پاک کی آیت بتاتا ہے یا درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود وغیرہ بتاتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اس میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیتا، مجھے نہیں لگتا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھنے میں یا درود پڑھنے میں کوئی مذائقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آ کے نیچے لکھنا کہ آپ اس کا کوئی ثبوت دیں، کوئی پروف دیں اس کا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ بہت وائرل ہے، بہت وائرل ہے، ہر کوئی بندہ اس
وظیفے کو کر رہا ہے. آپ لوگ بھی, میں اپنی بہنوں سے بھائیوں سے بولوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اس وظیفے کو کریں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. میں نے بتایا بھی آپ لوگوں کو بغیر مطلب رکے بیچ میں, تاکہ آپ لوگوں کو میں پورا ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی, طبیعت میری ایسے ہی چل رہی ہے خراب, لیکن یہ ہے کہ وہی لاسٹ ولاگ میں میں نے کہا تھا کہ ظاہری بات ہے آپ کا چینل ہے, آپ نے اپنے چینل پہ ویڈیو بھی لگانی ہے. بنی ہوئی تھی ویڈیو, لیکن یہ ہے کہ وائس اوور کرنے کے لیے بھی ظاہری بات ہے آپ میں ہمت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے. اس وقت بھی میرے گلے میں اتنا درد ہے. یہ آدھی ویڈیو کی میں نے وائس اوور کی ہے, اور اس کے بعد میں نے جا کے اپنا قہوہ وغیرہ بنایا ہے, تھوڑا سا بریڈ کھائی ہے شہد لگا کے, اس کے اوپر تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب بہتر کر کے, تاکہ میں باقی والے ولاگ کی نا جو ہے وائس اوور اچھی طرح سے کر لوں. اچھا, جیسے کہ ابھی میں بتا رہی ہوں کہ میری طبیعت جو ہے ابھی ٹھیک نہیں ہے, فلو وغیرہ فیور ابھی بار بار, اور کھانسی تو اتنی زیادہ مجھے ہو رہی ہے نا بار بار. سیرپ وغیرہ بھی پی رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی نا مطلب بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. اور آئی تھنک یہاں سے نیکسٹ مارننگ اسٹارٹ ہو چکی تھی ہماری. اور یہ کون فلیکس جو ہے نا, یہ میں ویسے ہی لے آئی, ویسے کھاتا کوئی بھی نہیں ہے گھر میں, لیکن میں نے کہا چلے میں لے جاتی ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے اتنے اچھے لگے, اتنا میرا دل کیا, میں نے کہا چلے لے لیتی ہوں. میں نے کھائے ہیں, ایک دن صرف کھائے ہیں, اس کے بعد نہیں میں نے کھائے. لیکن یہ دیکھیں اندر کارن فلیکس کا جو پیکٹ ہے نا وہ بالکل چھوٹا ہے, لیکن اس کا ڈبہ اتنا لمبا ہے, بہت لمبا. اور وہی کہتے ہیں کہ پاکستانی کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے اس ڈبے کو کس طرح ڈسکو سا بنا دیا ہے, اس کو آدھے کو سائڈوں سے کاٹ کے تو آدھے کو اندر کر دیا جتنا پیکٹ جہاں تک پیکٹ ہے, اور اب اسی کو اسی طرح فولڈ کر کے سارے کو اس کا اسی طرح ڈھکن لائک اس کا بن جائے گا, اور اس کو میں رکھ دوں گی سائڈ پہ اٹھا کے, ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں چھوٹی کیبنٹ کی باہر بات کر رہی ہوں, تو اس چھوٹی کیبنٹ میں اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا میں ادھر ایک سائڈ پہ رکھ رہی ہوں کہ جس کو ضرورت ہو وہاں سے لے لے, ٹھیک ہے. اور کچن میں کہہ رہی ہوں کہ کچن سامنے سے بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا ہے کہ کچن کو ہاں رمضان میں اسپیشلی, ویسے تو ہر وقت میں کہتی ہوں کچن جو ہے نا آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ مائیں کھانا بناتی ہیں, بہنیں بیٹیاں جو بھی بنا رہی ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے, اور خواتین مطلب کھانا بنا رہی ہوتی ہیں, اور ان کے لیے یہ ساری نا جو سردردی ہوتی ہے کہ چیزیں اگر سامنے نہ پڑی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کچن میں نہیں ہونی, کچن میں سامنے ہونی چاہیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں نے سب سے پہلے کچن سے سٹارٹ کیا, اور کچن کو ہی آرگنائز کر رہی ہوں. کچن کی جیسے کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو چھوٹی کیبنٹ لاسٹ ویڈیو میں دکھائی تھی, آج بھی دکھائی ہے, وہ بنائی ہے. اور یہ دیکھیں یہ میری کتنے دنوں سے طبیعت خراب ہے, یہ اسی دوران یہ بریک فاسٹ بھی میں نے بنایا, کیونکہ جب آپ کا کچھ بھی کھانے کو دل نہ کر رہا ہونا, تو میں نے یہ دیکھیں تھوڑی سی روٹی بنائی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ بریانی بھی ابھی پڑی ہوئی تھی, روٹی بنائی, اور ساتھ میں نے نا بڑے مزے کی تڑکے والی تھوڑی سی پتلی سی دال لی ہے, تاکہ میرا گلا وغیرہ ٹھیک ہو اور میری طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. اب یہ میں بیٹھ کے ناشتہ کروں گی, ساتھ میں اچھی سی جو ہے نا چائے بناؤں گی, اور اس طرح پھر میں بیٹھ کے ناشتہ کروں گی, ٹھیک ہے. اچھا جی, پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ لوگوں کو کباب کا مسالہ بتا دیا تھا. اب میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ رمضان کی تیاریاں ایک قسم کی ہو رہی ہیں, یہ میں رکھوں گی تو نہیں ابھی رمضان کے لیے, لیکن ویسے میں بتا رہی ہوں کہ آپ اس طرح بنا کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں. میں اس میں سے تھوڑے سے میں نے جو تھے فریز کیے تھے, باقی سارے میں نے بنا لیے تھے, کیونکہ میں تو ویسے نارمل گھر کے لیے بنا رہی تھی ابھی. تو کوکنگ جو کرنی ہوگی نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیب کے سٹارٹ میں نا ہم تھوڑی بہت کریں گے, تاکہ پھر ہمارا پورا مہینہ جو ہے نا آرام سے گزر جائے, ٹھیک ہے. یا پھر اتنا بناؤں گی کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر بیچ میں سے تھوڑی سی کچھ چیزیں بنا لیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں زیادہ نہیں چیزیں بناؤں گی, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی میں نے کافی چیزیں بنا لی تھی جو کہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ یوز ہوئیں, کافی چیزیں بچ گئی تھی, تو اس لیے میں کوشش کروں گی کہ کم چیزیں بناؤں. اچھا, یہاں پر نا آپ کی مرضی, آپ نے آئل لینا ہے تو آئل ہاتھ کو لگا لیں. میں نے تو تھوڑا سا پانی رکھا تھا, کیونکہ آلریڈی میں دیسی گھی آپ نے پیچھے دیکھا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا. دیسی گھی ڈالیں یا مکھن ڈالیں, آپ کی مرضی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کو آپ ریشمی کباب بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو افغانی کباب بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی کسی قسم کا بھی ان کو نام, ہر ایک کے بنانے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ بہت ہی اچھے ہوں گے. اتنے جوسی اور اتنے مزے کے تھے نا, یقین کریں بہت ہی مزے کے بنے تھے. یہ دیکھیں شیپ میں جیسے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, آپ نے چھوٹے بنانے ہیں. افغانی کباب میں وہی ہوتا ہے کہ تھوڑے سے وہ چھوٹی شیپ کے موٹے موٹے بنا دیتے ہیں, تو وہ افغانی کباب ان کو کہنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو یہ سیخ کباب بھی بنتے ہیں, اس طرح لگا کہ اگر آپ باہر باربیکیو کر رہے ہیں تو آپ سیخ کباب بنا لیں. میں بھی سیخ کباب ہی بنا رہی ہوں, کیونکہ میں اندر بنا رہی ہوں, یعنی کہ میں گرل میں ہی بناؤں گی, گرل پین میں بناؤں گی. لیکن یہ ہے کہ میں سیخ کے اوپر لگا کے تاکہ اندر تک وہ صحیح پھر کوک ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایسے ہی ان کو شیپ دے لیتے ہیں نا, پھر ذرا ان کی کوکنگ کے پروسیس میں نا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ شاید اندر سے کچے نہ ہو. لیکن اگر آپ نے اس طرح, کیونکہ اندر ان کے جو ہول ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کا کباب جو ہے نا بڑا اچھا سا پک جاتا ہے. تو یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے چھوٹے بنا لیے, یہ والے میں فریز کر دوں گی, پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے کوئی کسی ٹائم بھی نکال لیں گے. اگر دال وغیرہ بنی ہوتی ہے یا کچھ بھی, اگر نہیں بھی دال بنی ویسے بھی نکالنے ہیں تو آپ نکال لیں. یہ والے جو سارے ہیں نا یہ میں بنا لیتی ہوں ابھی. تو ابھی ہم آگے نا اس کو رکھتے ہیں فریزر میں.
یہ والے چھوٹے جو کباب ہیں، ان کباب میں نے یہ تھوڑے سے ہو گئے تھے تو پھر میں نے زپ لاک بیگ میں ڈال دیا تھا ان کو۔ اچھا میری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں 10-12 منٹ کی ویڈیو جو ہے نا لگاؤں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کرتے کرتے اب دیکھیں ایک ریسپی دی ہے اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو ویسے بتایا، گھر کی روٹین وغیرہ بتائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں، حالانکہ میں نے ویڈیو کافی جگہ سے فاسٹ، آپ نے دیکھا کہ کافی میں نے فاسٹ بھی کی ہے، کچھ کلپ میں نے سلو کی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں جی، میں نے اس میں لے لیا گرل پین جو میرا بڑے والا سب سے بڑے والا ہے، اس میں لے لیا تاکہ ایک ہی دفعہ سارے میں اس کے اندر ڈال دوں اور آرام سے یہ ہمارے جو ہے نا کوک ہو جائیں۔ اچھا جیسے ہی ہمارے کباب جو ہے نا ایک سائڈ سے ہوں تو ساتھ ہی ان کی سائڈ جو ہے نا پاس کھڑے ہو کے چیک کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے کباب بنانے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا ٹائم چاہیے۔ جیسے ہی دیکھیں کتنے اچھے ان کے اوپر مارک بھی آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے ان کی ساروں کی جو ہے نا سائڈ چینج کر دی ہیں۔ سائڈ چینج کرنے کے بعد میں جو سائڈوں پہ تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے نا، کہ اس کو بھی اسی طریقے سے ساتھ ساتھ لگا کے ان کو جوڑتے جائیں، اور ان کی سائڈ بھی جو ہلکی ہلکی لگ رہی ہوتی ہے نا ہمیں کہ کچی ہیں، تو ویسے تو کچی نہیں ہوتی کیونکہ اتنی اچھا کوک ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر بندے کو ہوتا ہے تھوڑا کہ ہر سائڈ سے پک جائے تو اس کو سائڈوں سے بھی اس طرح کر کے نا ساتھ ساتھ جوڑ دیں اور ساتھ ساتھ لگا لیں۔ اچھا میں نا اس کا پورا وہ پروسیجر کروں گی، جیسے ہم باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو ہمیں کباب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پیاز کاٹ لیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بڑا سا پیاز کاٹا ہے میں نے، چاہے آپ گول گول کاٹ لیں، چاہے آپ دوسری طرح نارمل جیسے ہم کاٹتے ہیں اس طرح کاٹ لیں۔ ان کو ہلکے سے سوتے کر لیں گے، اور پھر جب یہ تھوڑا سا ان کا ہلکا سا مطلب کچا پن ان کا ختم کر لیں گے، زیادہ نہیں مطلب کریں گے۔ ساتھ ہی میں نے 2-3 مرچیں جو تھی نا وہ بھی ان کے بھی سلائسز کر لیے تھے، وہ بھی ہم نے رکھ دیے تھے۔ ابھی میں سارے کباب جو ہے نا ان کے اوپر کر دوں گی، جیسے وہاں پہ انہوں نے ہمارے کباب یا ہمیں فش وغیرہ، میں اکثر جب بھی کھانا کھانے باہر جاتی ہوں نا، میری سب سے فیوریٹ ڈش جو ہوتی ہے نا وہ فش ہوتی ہے۔ کشف کو، میرے بچوں کو، سب کو ہی پتہ ہوتا ہے جب میں باہر جاتی ہوں کہ اس نے فش ہی آرڈر کرنی ہے، میں ہمیشہ فش آرڈر کرتی ہوں سب سے پہلے، مجھے فش سب سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن فش بھی ایسے ہی انہوں نے اس دفعہ بھی، میں جب گئی تھی کشف کی برتھ ڈے پہ تو اس طرح فش انہوں نے دی ہوئی تھی، نیچے سارے انین وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اتنے مزے کے تھے نا، یقین کہ میں نے سارے انین وغیرہ کھا لیے تھے، ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پوری وہی لک بنائی ہے، ایسے ہی آپ اٹھائیں اور اپنے ٹیبل پہ بھی، بے شک آپ گھر میں بھی ہیں تو آپ گرم گرم ایسے ہی سرو کر لیں اپنے گھر میں بھی، یا مہمان بھی ہیں کیونکہ آپ کا پین بھی بڑا نائس لگ رہا ہے، تو اسی طرح آپ اس کو گرم گرم بھی آپ سرو کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اس کی پوری وہ ایک ڈش ہوتی ہے تو، لیکن آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اندر سے کتنے ہمارے کباب جوسی بنے ہیں، اور اوپر سے دیکھیں کتنی اچھی ان کی مطلب کتنے اچھے پک گئے ہیں، کتنے اچھے کوک ہوئے ہیں، کہ کلر باقاعدہ ان کے اوپر آیا ہے، ان کے اوپر مارک بھی لگے ہیں، اتنے مزے کے لگے ہیں نا۔ میرے پاس کوئلہ نہیں تھا، کافی دن ہو گئے، میں کہہ رہی ہوں کہ لے کے آنے ہیں، تو ورنہ میں یہ جو تھے نا بن جاتے، مطلب اگر اس کے اوپر دھواں دیتے نا تو بالکل اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اس طرح ہی آتا جیسے ہم نے باہر جو ہے نا باربیکیو کیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میری کبابوں کی ریسپی کیسی لگی ہے، تو آپ لوگ بھی بنائیں اور فریز کر لیں آپ، جیسے میں یہ دیکھیں میں نے اس طرح، اگر اس طرح بنا کے آپ فریز کرنا چاہتے ہیں رمضان کے لیے، میں کروں گی رمضان کے لیے بھی تھوڑے سے فریز کروں گی، وہ دوبارہ سے بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ویڈیو ختم ہونے والی ہو گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو درود ابراہیمی کا جو وظیفہ ہے وہ بتایا ہے، وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، جو بھی میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اب تہجد پڑھ کے اس میں دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اس وقت درود ابراہیمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، اس وقت آپ دعا مانگیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس وقت سن لے۔ تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اوکے بائے، اللہ حافظ۔